حذیفہ صاحب آپ کی سچویشن روم میں ویلکم کرتے ہیں. آج ایک بڑا دن ہے پاکستان کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی نظریں اس ٹائم پاکستان پر مرکوز ہیں. امریکن اور ساتھ ایرانی ڈیلیگیشن اس ٹائم پاکستان میں موجود ہے. تو ایک تو ہم دنیا کے لیے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, پیس کر رہے ہیں, حالات کو بہتر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کتنا فروٹفل ہوگا فیوچر میں؟ جی بہت شکریہ جی. بالکل ایک تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد جو ہے پوری دنیا کا نیوکلس بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ اسلام آباد پہ مرکوز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے قوم ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا جس جنگ سے متاثر ہو رہی تھی اس جنگ میں سیز فائر کا کردار پاکستان نے ادا کیا اور اب پاکستان دونوں فریقین کو ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوا ہے اور ہمارا ایک میڈیٹر کا رول ہے. اور وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں اس کا جو آؤٹ کم ہے بڑا پازیٹیو ہوگا اور مشرقی وسطیٰ کے اندر جو ٹیمپریری ابھی سیز فائر ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حتمی اور دائمی سیز فائر میں کنورٹ ہوگا اور پوری دنیا جو ہے وہ اس امن کو جو ہے وہ انجوائے کر سکے گی. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, دنیا ایڈمائر کر رہی ہے پاکستان کے رول کو. دنیا معترف ہے پاکستان کی. انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے. اس کو بڑا کہنے کہ بریک بینی سے ان مذاکرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے لیے خواہش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں. لیکن آگے اگر فیوچر میں چل کر ہم بات کریں, دونوں کنٹریز سے سیز فائر ہو جاتا ہے, چیزیں بہتر ہوتی ہیں, پاکستان کے لیے کتنا یہ کہنے کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے اس کے لیے کتنا بہتر رہے گا یہ معاملہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے نظام صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے اہم چیز پرسیپشن ہوتی ہے اور پرسیپشن جو ہے وہ آپ جیسے میڈیا کے دوست ہی بلڈ کرتے ہیں. اور کہاں انٹرنیشنل میڈیا کے اسلام آباد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے تو لامحالہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایک پازیٹیو پرسیپشن بلڈ ہوگی. اور جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ امن ٹاکس کنکلوڈ ہوتی ہیں اور پازیٹیو نوٹ پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد لامحالہ پاکستان کو بہت اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لامحالہ بزنس کمیونٹی کا اعتماد بڑھے گا, خاص طور پر جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان ٹاکس اور یہ جو ایک پیچیدہ صورتحال تھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات جو ہے وہ شر میں سے بھی آپ کے لیے خیر نکال دیتا ہے. تو پاکستان کے لیے جنگی صورتحال میں یہ خیر نکلی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس کے بعد نئی بلندی کو چھوئے گا, چاہے وہ اقتصادی میدان ہو, معاشی میدان ہو یا پھر دفاعی میدان ہو. ٹھیک ہے, مطلب پاکستان کو امن کا سفیر قرار دیا جا رہا ہے, امن کی پہچان قرار دیا جا رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ ایک مشکل ٹائم ہے, دنیا میں ایک وار ہے لیکن وہ شر سے خیر بھی نکلتا ہے. تو خیر والا معاملہ اللہ کرے پاکستان کے لیے. اور نائلہ چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نائلہ صاحبہ, کتنی ہوپ فل ہیں آج کے مذاکرات کو لے کر؟ دونوں ڈیلیگیشن کو بالآخر پاکستان لانے میں کامیاب رہا سیفلی اور دونوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کامیاب رہا. دیکھیے بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. پاکستان الحمدللہ اللہ نے ہمارا بڑا وقار رکھا, بڑی عزت رکھی. بات عز و منتشا, اس نے ہماری عزت رکھی. اور جو آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے درخواست کی تھی ٹرمپ صاحب کو کہ وہ اس کو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں, انہوں نے وہ قبول کی ہماری درخواست. اور اسی طرح ایران نے بھی ہماری درخواست قبول کی. اور دونوں سائڈ جو ہیں ڈسپائٹ their differences agreed to come to اسلام آباد. تو یہ ایک پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ آپ کے کہنے پہ جو ہے اتنی اہم گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ میڈیٹر ہیں. دو ووٹنگ پارٹیز ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے موقف جو ہیں ان کو کامن گراؤنڈ پہ لانا ہے. دونوں کا یہاں آنا بذات خود ایک پازیٹیو سمبل ہے. آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی جو نیفیریس ایکٹیویٹیز ہیں کہ ایک دن پہلے یہ ڈیلیگیشنز کے آنے کے انہوں نے لیبنان پہ حملہ کیا, صدرن لیبنان میں تباہ کاری شروع کی. انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ لیبنان جو ہے ایران کے لیے بہت اہم ہے اور جو 6 نکات ایران نے پہلے پیش کیے تھے اس میں انہوں نے دیا تھا کہ ایشورنس کے ان کے جو ایلائز ہیں ان پہ حملہ نہیں ہوگا, ان کو ضرر نہیں دیا جائے گا. دس واز ون آف دا پوائنٹس.
اور یہ سارے نکات جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ 15 پوائنٹس دیے, پھر ایران نے 10 پوائنٹس دیے, اور ان 10 پوائنٹس کو جب امریکن سائیڈ نے ایکسیپٹ کیا تو پھر ڈیلیگیشنز جو آنی شروع ہوئی اور آغاز ہوا گفتگو کا. سو اب جو ہے جب جے ڈی وینس صاحب جہاز لینے لگے تو انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو نوٹ کہا کہ ہم کھلے دل سے آ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو گفتگو ہو, لیکن اگر ہمارے موقف کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہم شاید اس کو قبول نہ کریں. تو ایک ورڈ آف کوشن بھی انہوں نے ساتھ دے دیا. ایران نے بھی آپ دیکھیں ان کے فارن منسٹر ارکچی صاحب نے بھی ایک پوری سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے موقف جو ہیں ان پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیوں وہ موقف جو ہیں ان کے لیے اہم ہے. سو دونوں جانب جو ہیں وہ میکسیملسٹ اپروچ ہے, لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اصلی تخریب کاری جس نے کی وہ تو ٹیبل پہ ہے ہی نہیں, اور وہ تخریب کاری پہ لگا ہوا ہے which is اسرائیل. تو اس میں آپ یہ راضی بھی ہو جائیں بالفرض. اول تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہوگی اس میں کوئی مطلب ایسا ہوگا ٹینجیبل. میرا خیال ہے اس کے بعد جو راؤنڈ ہوگا اس میں ہوگا. ابھی جو ہے ٹھیک ہے, ابھی آپ نے جس طرح اسرائیل کا تذکرہ کیا وہ ایک اسپوائلر کا رول ڈیفینیٹلی پلے کر رہا ہے, لیکن ایک یہ تاثر بھی دنیا میں پایا جاتا ہے کہ امریکہ کی بیک کے بغیر اسرائیل بھی قدم نہیں اٹھاتا. کہیں نہ کہیں امریکنز کے اپروول سے وہ آگے چلتے ہیں. چلیں